بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2174 ہے، اور آج سورۃ التحریم کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، عسا امید ہے کہ، ربہ آپ کا رب، ان کا رب، ان اگر طلقکن وہ طلاق دے دے تمہیں، ان یبدلہ یہ کہ اس کو بدلے میں دے دے، ازواجن بیویاں، خیرن بہتر، منکنہ تم سے، مسلماتن جو مسلمان ہو، مؤمناتن مومن ہو، قانتاتن فرمانبردار ہو، تائباتن توبہ کرنے والیاں ہوں، عابداتن عبادت گزار ہوں، سائحاتن روزے دار ہوں، طیباتن شوہر دیدہ، وہ ابکارا اور کنواریاں۔ ترجمہ یوں ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو بدلے میں، تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، مسلمان ہوں، ایمان والیاں ہوں، طاعت شیار ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت گزار ہوں، روزے دار ہوں، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا کنواری ہوں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر وہ نبی تمہیں اے ازواج مطہرات طلاق دے دیں تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جو مسلمان ہوں، ایمان والی ہوں، اطاعت شیار ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت گزار ہوں اور توبہ کرنے والی عبادت گزار ہوں اور روزے دار ہوں۔ تیسری بات، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا کنواری ہوں۔ بزرگان محترم، جو کام حضرت حفصہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ انہیں اور باقی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو فرما رہے ہیں کہ اے ازواج مطہرات، تم نے جو کام کیا اس پر اگر یہ نبی تمہیں طلاق دینا چاہیں تو دے دیں، ہم انہیں آپ کے بدلے میں، تم تمام کے بدلے میں تم سے کئی زیادہ اچھی بیویاں انہیں عطا کریں گے، اور وہ بیویاں بہت ہی عمدہ صفات کی حامل ہوں گی، جیسے کہ مسلمان ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بحسن خوبی ادا کرنے والی ہوں گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرنے والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، خضوع کے ساتھ اس رب کی عبادت کرنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی۔ ان میں سے بعض شادی شدہ ہوں گی تو بعض کنواری ہوں گی، اور عورتوں کے لیے طلاق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان امہات المومنین کو ایسا کوئی کام کرنے سے ڈرایا ہے جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ لہذا اگر تم میں سے کسی نے اس طرح کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری زوجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، جن میں تمام مذکورہ صفات ہوں گی۔ ان میں سے ایک صفت اطاعت گزار بھی ہے۔ ہاں، اگر تم لوگ اپنے اندر یہ صفات پیدا خود کر لو اور اپنی گزشتہ خطا پر توبہ کر لو
تو یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس آیت میں دیگر عورتوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے شوہروں کو ایذا دینے یا انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دینے سے باز رہیں، اور اپنے شوہروں کے ایسے معاملات میں اطاعت کریں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہوتی ہو، اور ایک فرما بردار بیوی بن کر زندگی گزاریں کہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ بھی عطا فرمائے گا، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہو چلے جاؤ۔ اور ایک جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے: مال، حسب نسب، جمال، خوبصورتی، دین، اور تم دین والوں ہی کو ترجیح دو۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غیرت دلانے کے لیے جمع ہو گئی۔ تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور یہ معاملہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا کرے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھی نازل فرمائی کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اس طرح یہ ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آسمان سے آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔